الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، یہ جو ہماری دو ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے چیلنج کیا ہے شیعہ علماء کو کہ جواب دیں، کیونکہ اس میں کمنٹس کے اندر کافی سوالات آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اتوار کے علاوہ آج بھی ہم ان کے سوالات کے جوابات دیں تو بہتر ہے۔ جو کچھ ہمارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں چیلنجز کے بارے میں تو ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ صابر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ ہی حق پر ہیں۔ میرے بھائی، اگر شیعہ ہی حق پر ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں، تفسیر صافی شیعہ تفسیر ہے اور یہ جلد نمبر 2 ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے، پاکستانی نہیں ہے، عربی کے اندر ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 159، اس میں ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے ہیں، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صابر شاہ صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقے پرستوں کے ساتھ اور شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ حق پر ہیں؟ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ہو وہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ اب اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ فی مجمع البیان کے اندر ہے، ان الباقر، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا کہتے ہیں کہ وکانو شیعہ، یہ شیعہ لفظ یہاں پر کیا مراد ہے؟ کہتا ہے کہ انہم اہل الضلال و اصحاب الشبہات والبدع من ہذہ الامت۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ امام باقر کہتے ہیں انہم اہل الضلال، یہ ضلالت والے، گمراہی والے ہیں، و اصحاب الشبہات، شکوک شبہات والے، دین میں جن کو شکوک شبہات اور قرآن مجید میں، رسول میں، اللہ میں شکوک شبہات رکھنے والے لوگ ہیں، والبدع، بدعتی لوگ ہیں، من ہذہ الامت، اس امت میں جو لوگ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ لفظ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، ادھر سے امام جعفر، یہ امام باقر کی بات ہو رہی ہے، وہ تو کہیں اہل ضلال ہیں، گمراہ ہیں شیعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تعلق نہیں، امام باقر بھی یہی کہیں اور آپ کہیں کہ حق پر ہے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے بھائی، یہ تفسیر صافی ہے اور یہ 174 سے پیپر ہے، جلد نمبر 2 ہے، تو یہ وہ قرآن مجید اور یہ ان کی تفسیر۔ اب مجھے بتاؤ کہ پھر بھی آپ کہیں گے کہ شیعہ حق پر ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رحمت علی صاحب کہتے ہیں کہ عثمان نے ابو ذر کو مدینے سے شہر بدر کیوں کیا تھا؟ بھائی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ شام میں تھے۔ تو اب عمار بن یاسر، وہ حضرت امیر معاویہ سے ان کا کسی آیت کے اوپر اختلاف ہوا، الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس آیت کے اوپر ان کا اختلاف ہوا تھا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کچھ آیتیں تھیں جن کے اوپر اختلاف، فہم میں اختلاف تھا، فہمی اختلاف، تو یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو پھر لکھا کہ ابو ذر غفاری میرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان نے ان کو شام سے بلا لیا مدینے۔ تو جب وہ مدینے میں آئے، صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں، جب تو لوگوں نے کافی عرصے کے بعد اس کو دیکھا تو ابو ذر کے پاس لوگ زیادہ تر تعداد میں آنا شروع ہوئے۔
تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے کہ لوگ میرے پاس زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، بہت زیادہ. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان سے وہ ملاقات کی. تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ یا مدینے میں رہیں یا پھر یہ ہے کہ مدینے کے پڑوس میں ایک جگہ ہے وہاں آپ چلے جائیں. تو وہ پھر وہاں چلے گئے تھے اپنی خوشی سے. اس کو سزا وغیرہ نہیں تھی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا، ان کو قید کے اندر ڈال دیا گیا تھا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تاریخی واقعات ہیں. اور تاریخی واقعات کو ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیں گے میرے بھائی. آپ دیکھیں قرآن مجید تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اب کوئی حدیث کہے کہ وہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، ان کے درمیان میں محبت نہیں تھی، تو ہم دیکھیں گے اس کو قرآن مجید کے اوپر. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ان کے درمیان میں محبت تھی. یہ صورت فتح کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں اور رحماء بینہم. اور یہ آیت ہے 29ویں آیت ہے صورت فتح، آیت نمبر 29. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں نا صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں اور رحماء بینہم، وہ آپس میں تو بڑے رحیم اور کریم ہیں، ان کے آپس میں بڑی محبتیں ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں ہم تاریخ والے واقعات کو قرآن مجید کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیلی کریں گے. اگر وہ قرآن مجید سے ملتی ہیں تو مانیں گے، احادیث سے ملتی ہیں تو مانیں گے. اگر حدیث کے بھی خلاف ہیں، قرآن مجید کے بھی خلاف ہیں، تو ہم ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے کہ وہ انہوں نے جو ہے نا ان کو قید کر لیا تھا اور بعد میں جلا وطن کر دیا تھا. یہ بات قرآن کے خلاف ہے. اور پھر قرآن مجید کی دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 103 میں ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اے لوگو اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی تھی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کی وجہ سے تم جو ہے نا وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. قرآن مجید تو کہتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا، دشمنی ختم کر دی. اور آپ ایسے واقعات پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ وہ تو دشمن رہے. اگر وہ دشمن رہے تو یہ کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھائی بھائی ہیں، دشمنیاں ان کی ختم ہو گئی، تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے دشمن ہیں. انہوں نے اعتراض نہیں کیا. لیکن آج کل کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ مومن کہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. یہودیوں نے اعتراضات نہیں کیے، نصارہ نے نہیں کیے، اس وقت مکے کے مشرکین نے بھی نہیں کیے کہ قرآن کہتا ہے ان کے درمیان تو محبت ہے، ان کے درمیان میں تو یہ محبت ہے ہی نہیں، یہ تو آپس میں دست گریباں لگے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. تو کسی نے نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ تو احسان جتلا رہا ہے میرا، اور نعمت یا احسان وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ ہو، مرتے دم تک ہو. میرے بھائی اگر نعمت کچھ عرصے کے لیے دی جائے اور بعد میں چھین لی جائے تو وہ احسان نہیں ہوتا. آپ کسی کو 1,00,000 روپیہ دے دیں، 1 کروڑ روپیہ دے دیں، لیکن یہ کہ چند دن کے لیے اس کے بعد واپس لے لیں تو یہ آپ کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا. لیکن کسی شخص کو آپ 1,00,000 روپیہ دے دیں لیکن اس کو ساری زندگی کے لیے دے دیں تو وہ احسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا احسان جو میں نے نعمت کی صورت میں تمہارے اوپر کر دیا. یہ پھر احسان کیسے رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پھر نفرت ڈال دی، وہ آپس میں دشمن بن گئے. اہل بیت اور صحابہ کرام، یہ شیعوں کا اور یہود نصارہ کا بعد میں عقیدہ یہ بنا، لیکن اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہر وہ حدیث اور ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہوگی ہم نہیں مانیں گے. سب سے زیادہ فضیلت قرآن مجید کو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپس میں سورۃ فتح آیت نمبر 29، پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. یہ قرآن مجید کی آیات کو ہم چھوڑ دیں
اور وہ تاریکی سے جو جھوٹے ہیں اور صحابہ کو لڑانے والے ہیں تاکہ کوئی بندہ اسلام کا نام نہ لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے واپس میں لڑ پڑے. اسلام اس وقت نہیں چل سکا تھا, تو آج کوئی بندہ اسلام کا نام نہ لے تو اسلام تو اسی وقت ہی فیل ہو گیا تھا کہ آپس میں صحابہ آپس میں لڑتے تھے. تو یہ باتیں غلط ہیں. وہ معمولی چیزوں کو بڑا بنا کر ان کے درمیان ایک ہے اختلاف, ایک ہے لڑائیاں اور جنگیں کرنا, پھر کہ وہ جنگیں لگیں اور ان میں اتنے صحابہ شہید ہوئے, یہ سارے جھوٹ ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے. اختلاف اور چیز ہے. اختلاف تو بھائیوں میں ہو جاتا ہے, گھر کے اندر میاں اور بیوی میں بھی ہو جاتا ہے, تو لیکن دشمنی تو نہیں ہوتی. محبت والوں میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اندر محبتیں تھیں, نفرتیں نہیں تھیں. وہ اگر اختلاف محبتوں دوستوں میں اختلاف نہیں ہوتا, حالانکہ ان کے ساتھ آپس میں محبت بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے صحابہ کو آپ سمجھیں, اور جو قرآن مجید کے خلاف باتیں ہیں وہ نہ مانیں. یہ 2 میں نے حوالے دیے, سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 اور سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں. آپ اپنا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق بنائیں. تو اس کے بعد آصف جاوید صاحب کہتے ہیں کہ آپ اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کریں. بھائی میں تو مناظرہ تو کر رہا ہوں نا, یہ میں نے چیلنجیں 2 دیے ہیں, وہ کیوں خاموش ہیں؟ اگر اللہ یاری نہیں ہے تو پاکستان میں اللہ یاری کے تو ہمنوا لوگ ہیں نا, وہ آ جائیں میدان میں. میں نے تو شروعات کر دی ہے, اب وہ جواب دیں, پھر میں جواب دوں گا, لیکن ویڈیو کے اندر وہ جواب دیں تاکہ ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. وہ جو آمنے سامنے ہوتا ہے نا, اس میں بندہ جھوٹ بول لیتا ہے, جھوٹی روایتیں اور جھوٹ بھی بولے تو دوسرا بندہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ پکڑ سکے. جھوٹ موٹ کی باتیں چلی جاتی ہیں, لیکن یہاں وہ ویڈیو بنائے گا. ویڈیو بنانے کے بعد پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ چیزیں جو ہے نا جھوٹی ہیں, اور یہ کتاب کے اندر اصل یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ دھوکہ دیا. تو ویڈیو بنا کر, اور جو نا وہ جو ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے میں بہتری کی طرف جاؤں گا. وہ جواب دے ویڈیوز کا, کوئی بھی جو میں نے ان کے اوپر ایک طرح کی بتائی ہیں باتیں, وہ ان کو جواب دیں. جواب نہیں دیتے اس کا مطلب وہ ہار رہے ہیں. وہ تو اللہ یار جو اسرائیل کا حامی ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے, اور اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. رضا خان کہتا ہے کہ اللہ یاری پکا شیعہ ہے, ڈرتا کسی سے نہیں ہے. یہ میں جواب دے چکا ہوں کہ مجھے بتاؤ پکا شیعہ ہے, اور وہ کہتا ہے اللہ یاری کے ابو بکر اور عمر وہ منافق بھی تھے, مرتد بھی تھے, کافر تھے, یہاں تک وہ کافر تک کہہ دیتا ہے, نعوذ باللہ من. یہ ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. 5 وقت کی نمازیں وہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, 5 ٹائم ہر روز. اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر, ٹھیک ہے, کم سے کم مدینے میں 13 سال مکے رہے, 10 سال جو ہے نا آپ مدینے میں رہے. 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے. اس امامت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے الحمد میں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. ہمیں یہ نہیں کہا مجھے, اہدنا ہے, اہدنا ہمیں, اے اللہ ہمیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگتے تھے تو اپنے ساتھ پیچھے جو مقتدی ہوتے تھے ان کو بھی ملا دیتے تھے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ, ہدایت پر ثابت قدم رکھ. جو ہدایت والے ہیں ثابت قدم رکھ ان کو. تو اس کا مطلب کہ یہ ہے, اور یہاں دوسری معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہدایت دے دے, ٹھیک ہے, ہدایت دے دے. تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, علی, سوائے علی کے, اور امام حسن حسین کے, ٹھیک ہے, یعنی کہ سوائے علی کے اس وقت باقی جتنے بھی لوگ تھے تو وہ کہتے ہیں 4 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے. مقداد, سلیمان, عمار, ابو ذر اور علی, 5 کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سارے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے 10 سال اور دن میں 5 مرتبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی، سوائے 5 کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے تھے، جماعتیوں کے ساتھ دعا مانگتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ سارے کے سارے لوگ جو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے، سب 1.25 لاکھ میں سے 4 بندے بچے، باقی سب کے سب اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول نہیں کی۔ یہ عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اور وہ بھی دن میں 5 مرتبہ اور 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے اس کا؟ وہ بہت گمراہ شخص ہے، بیکار بندہ ہے۔ اس کے بعد غلام شبیر کہتا ہے کہ قرآن پیش کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو، تو انہوں نے نہیں لیا، تو قصور علی کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ حکمرانوں کی غلطی ہے، عثمان کی غلطی ہے۔ تو یہ کیسے غلطی نہیں ہے؟ عثمان کے بعد چلو اس حکمران نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، حکمرانوں کے پاس لے گئے، انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد کون حکمران بنا عثمان کے بعد؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود۔ پھر تو دیتے نا، اگر بات حکمرانی کی تھی تو حکمرانی تو خود حضرت علی کو 6 سال ملا، تو 6 سال کے اندر حضرت علی نے قرآن مجید جیسی عظیم چیز ہمیں نہیں دی، اور ہمیں آپ کے عقیدے کے مطابق وہ جو قرآن جو رسول اللہ سے محمدی نسخے کے علاوہ تھا اس پہ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں، اور آج تک امت چل رہی ہے، آپ کے بقول وہ گمراہ ہو رہی ہے، کیونکہ علی والا قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا محمدی نسخہ، وہ تو حضرت علی نے حکمران بننے کے باوجود بھی نہیں دیا۔ اگر آپ کی بات یہ کہ حکمرانوں کے بعد تو وہ خود حکمران بنے، پھر بھی تو نہیں دیا نا، تو وہ کیسے آپ کے حساب سے تو وہ غلط ہوا نا، بلکہ گناہ گار ہوا، بلکہ قرآن مجید کا ہے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی بہت اونچے درجے والے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت کرے گا مومن، اور جو علی سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ منافق ہے۔ تو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، بہت عظیم چیز ہے، ہم ان کے جتی کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے عقیدے کے حساب سے حضرت علی گناہ گار بنتے ہیں اور خطا کار بنتے ہیں، شیعہ عقیدے کے حساب سے۔ پھر اللہ یاری صاحب جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پکا شیعہ ڈرتا، تو 4 کے علاوہ پھر وہ اوروں کی حدیثیں کیوں پڑھتا ہے؟ نہ پڑھے نا اوروں کی حدیث۔ یہ حضرت علی کی صرف شان ان 4 صحابہ سے ثابت کرے، جتنے آپ کے شیعہ ہیں ان کو کہو نا کہ جتنے بھی یہ نماز خصوصاً 5 چیزیں تو وہ ثابت کریں نا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اور صحابہ کی عظمت حضرت علی کی بیان کریں۔ یہ 4 صحابہ سے اصول دین تو ثابت کرو، صرف 4 صحابہ سے، اور کسی کے روایتیں آپ نہ لیں، کیونکہ وہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اور جو مرتد ہو اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی، تو وہ پھر کیوں پڑھتا ہے؟ کیا بی بی فاطمہ زہرا کی شان حضرت عائشہ کی حدیثیں پڑھتا ہے، زید بن ارقم وہ حضرت علی کے شان میں حدیثیں، جابر انصاری کی، ابن عباس کی روایتیں وہ پڑھتا ہے شان کے اندر۔ وہ کیوں پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ تو وہ غیرت دکھاؤ نا، بلکہ کوئی شیعہ نہ پڑھے، کیونکہ ان کے نزدیک سب کے سب یہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ تھے یہ غاصب تھے اور ظالم تھے۔ غاصب ابو بکر اور ظالم ابو بکر کو یہ انہوں نے بیعت کی، سارے لوگوں نے، ابن عباس نے بھی، حضرت عباس نے بھی، اور حضرت علی کے بھائی عقیل نے بھی، ان کی اولادوں نے بھی، پھر حضرت جعفر طیار کی اولاد نے بھی ان کی بیعتیں کی ہیں۔ تو یہ سب کو پھر نکالو نا، سب بے دین ہو گئے تھے، تو ان کے بے دینوں کی احادیث وہ لیتے کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ اپنے اصولوں کی خود یہ جو ہے نا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ حکمرانوں کے پیش کیا تھا، وہ خود حکمران بنے تھے، کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ غلام شبیر صاحب خان کہتا ہے کہ یہ 4 اشخاص فرشتے صفت تھے، یہ سرکاری اصحاب نہیں تھے، یہ سرکاری اصحاب نہیں تھے۔ ابو بکر کو تو
قرآن مجید میں اصحابی کہا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، یہ سرکاری اصحاب نہیں ہیں، خان صاحب۔ ابو بکر اذ یقول لصاحبی، سورۃ توبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا اذ یقول لصاحبی لا تحزن، آپ غم نہ کریں، میرے بارے میں فکر نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ صحابی کو کہتا ہے اپنے ساتھ ملایا، ضمیر نا کا لایا کہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے جس طرح سے ایسے ہی تیرے ساتھ ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ تو ابو بکر تیرے ساتھ بھی، تو غم کیوں کرتے ہو؟ تیرے ساتھ بھی میرے جیسا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور رحمت جس طرح سے میرے ساتھ قیامت تک ہے، تیرے ساتھ بھی قیامت تک ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی و معک، یہ کر دیتے نا تو پھر تو اور مسئلہ تھا کہ غم نہ کر، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا۔ یہ ان الفاظ پر غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملائے رکھا ہے، معنا، اپنے ساتھ ملایا اپنی میت میں، اور اتنی میت یہ مضبوط ہے کہ قیامت تک تیرے ساتھ اللہ کی میت ہے کہ وہ قبر جب بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مزار شریف میں بھی ابو بکر ساتھ ہے۔ یہ معنی اتنا مضبوط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار شریف میں بھی رسول اللہ نے ابو بکر کو نہیں چھوڑا، وہاں بھی اکٹھے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو ملایا ہوا ہے۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اللہ کا، ابو بکر وہاں پر ہے، عمر وہاں پر ہے، لعنتیں وغیرہ وہاں نہیں جاتی۔ غلام شبیر تو میرے بھائی پھر حاجی حسین صاحب کہتے ہیں کہ غدیر میں اعلان علی کے لیے ہوا تھا کہ علی مولا ہے، لیکن میرے بھائی علی کو مولا، وہ تو قرآن مجید نے تو تمام مومنین کو بھی مولا کہا ہے، سورۃ تحریم ہے، ان اللہ مولا، بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی مولا ہے، وہ صالح المومنین، اور صالح مومنین جتنے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مولا ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ہے نا، جبریل مولا، علی مولا حدیث میں ہے، جبریل مولا قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید حدیث افضل ہے، تو جبریل کو مولا کیوں نہیں کہتے کہ مولا جبریل؟ بتائیں، ایک آپ اپنی بات دکھاؤ، ایک تقریر کسی مولوی صاحب کی دکھاؤ جس میں مولا جبریل کہا گیا ہو۔ یہ تو میں تو سورۃ تحریم کی آیت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں نا کہ ان اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین، یہ آیت بھی بتا دیتا ہوں کہ آیت سورۃ تحریم کی کتنی ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ تحریم کی میرے بھائی، فإن اللہ ہوا مولا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی ہے، وہ صالح المومنین، اور صالح مومن بھی۔ یہ آیت نمبر ہے 4 سورۃ تحریم کی کہ جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کہا ہے، اور صالح مومن بھی۔ اب مجھے بتاؤ جبریل کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ حدیث ہے، قرآن کی اہمیت ہے نا حدیث کے اوپر، وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن مولا کی منع وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنے گا۔ یہ میرے پاس ڈکشنری ہے، آپ دیکھیں گے قاموس الوحید، اس کے اندر لکھا ہوا ہے مولا کی منع، اس نے 17 معنی بتائیں، 17 معنی یہ لکھیں۔ مولا معنی پروردگار، آقا یا مالک، کسی کام کا منتظم یا انجام دندہ، مخلص دوست، ساتھی رفیق، حلیف، آنے والا مہمان، پڑوسی، شریک ساجی، داماد کو بھی مولا کہتے ہیں، داماد، باپ کی طرف سے رشتہ دار جیسے چچا زاد بھائی،
انعام دینے والا، انعام دیا جانے والا، آزاد کردہ غلام، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں عربی میں، غلام، تابع، پیرو، جو اتباع کرے، جو پیروی کرے، مولا کہتے ہیں۔ غلام آزاد کرنے والا، یہ ساری معنی 17 معنی اس نے بتائی ہیں، کہیں بھی نہیں ہے خلیفہ یا حکمران، ایک جگہ پر بھی نہیں ہے جو آپ لوگ معنی لیتے ہیں۔ تو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ جا کر ڈکشنری میں معنی دیکھیں اس کی، کہیں بھی نہیں خلیفہ جو ہے نا، اور وہ خلیفہ بھی بلا فصل ہے، اگر خلیفہ ہوتا تو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن بلا فصل یعنی کہ پہلا خلیفہ وہ کدھر ہے؟ وہ تو اس کی معنی ہی نہیں ہے، خلیفہ بھی معنی نہیں ہے، حکمران بھی معنی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پر بٹھا دیا، اس طرح انحراف کی، اسلام سے انحراف کی بنیاد پڑی، سنی مسلمانوں نے مسلمانوں کو ذلیل اور خوار کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی، سنی مسلمانوں نے خوار نہیں کیا ہوا ہے، شیعوں نے دنیا کے اندر خوار کیا ہوا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ ٹیپو سلطان لڑ رہے تھے تو غداری کنہوں نے کی؟ شیعوں نے کی۔ میر صادق اور میر جعفر کون تھے؟ شیعہ تھے، غداری کی۔ ہلاکو خان کو کس نے، ابن القمی جو بغداد کا وزیر تھا، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو کس نے بلایا تھا؟ وہ ابن القمی نے، جو وہ شیعہ ہے، شیعہ تھا، وہ وزیر تھا۔ مجھے بتاؤ، یہ تو تم لوگوں نے، شیعوں نے دھاندلی ڈالی ہوئی ہے۔ آج تک بتاؤ کہ فلاں ملک کے اندر شیعہ کوئی جرنیل ہو اور جس نے فتح کیا ہو، یہودیوں کا علاقہ یا عیسائیوں کا علاقہ، فلاں ملک ہے جس کو فتح کیا ہو اور وہ شیعہ جرنیل ہو۔ یہ سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی عیسائیوں سے لڑے ہیں، یہ کوئی بھی ان میں شیعہ نہیں تھا، سارے کے سارے اہل سنت کے عقیدے رکھنے والے تھے، صحابہ کو ماننے والے تھے، سارے کے سارے۔ جرنیل کا نام بتائیں آپ دنیا کے اندر کہ کسی ملک کو انہوں نے فتح کیا ہو جو شیعہ تھا، اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ان کو مسلمان بنایا۔ یہ سارے آج جو آپ دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کہ 52 ممالک ہیں، یہ ان کو کس نے مسلمان بنایا تھا؟ بنو امیہ کے شہزادوں نے وہاں تبلیغیں کی۔ یہ اسپین اور یہ آرمینیا، یورپ کے اندر، ترکی سے اب بہت زیادہ، مراکش افریقہ کے اندر، یہ چچنیا جو رشیا کے اندر ہے، داغستان، ازبکستان، سمرقند، بخارا، یہ سارے علاقے مجھے بتاؤ کنہوں نے تبلیغیں کی وہاں پر؟ صحابہ نے کی تھی۔ کیا یہ 4 بندوں نے کی تھی؟ سلمان اور ابو ذر اور مقداد اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی وہاں پر جو ہے تبلیغیں کرنے گئے تھے۔ یہ روم کو کس نے فتح کیا تھا؟ ایران کو کس نے فتح کیا تھا؟ ایرانیوں کو کس نے کلمہ پڑھایا مسلمان بنا کر؟ نہیں مانتے، لیکن یہ عمر فاروق کا ان کے اوپر احسان ہے۔ ممتاز بھٹو کہتا ہے کہ مہربانی کر کے اللہ یاری سے مناظرہ کریں، وہ اہل سنت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور ہماری مدد کریں۔ میرے بھائی، اہل سنت کی کوئی دھجیاں نہیں اڑا رہا، وہ جو اہل سنت میں جو فاسق لوگ ہیں یا زانی خیال کے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ متا کر کے اپنی ہم زندگی گزاریں اور عیاشیاں برقرار رکھیں، تو وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، جو نماز سے دور، پرہیزگاری سے دور، قرآن و سنت سے دور اور عیاشی میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ عالم جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہم خوب کمائیں، وہ جو ہے نا وہ شیعہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو غیر متقی ہیں، گناہ گار ہیں، وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو وہ عذاب کے صورت میں وہ پھر وہ جو ہے نا شیعہ بن رہے ہیں۔ کیونکہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ تفسیر صافی کے اندر بھی ہے، امام باقر کہتا ہے کہ گمراہ لوگ جو ہے نا، اور بدعتی لوگ اور اسلام سے دور رہنے والے لوگ جو ہے نا، اس امت میں وہ شیعہ ہیں۔ ہارون عباس آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میں فون کرتا رہا لیکن آپ نے نہیں اٹھائی۔ میرے بھائی، کبھی کبھار ایک مرتبہ آ جائے تو انسان کبھی کسی کام میں مصروف بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ باتھ روم میں ہو یا کہیں کام پر ہو یا چارجنگ پہ لگا کے چلا گیا ہو، تو اس لیے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی کرنا چاہیے میرے بھائی۔ تو انشاءاللہ میں کیوں نہیں اٹھاؤں گا، میں تو پسند کرتا ہوں کہ کوئی کسی کے کال آ جائے میں اٹھاؤں۔ کبیر خان کہتا ہے جب علی نے کہہ دیا کہ 4 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے تو شک کرنا حرام ہے۔
تو مجھے بتاؤ، تو ان 4 لوگوں نے جو ساری جنگیں کی، باقی یعنی کہ وہ 0 تھے. تو پھر یہ کہ ان کو کہو نا کہ آپ ان کی 4 کے علاوہ پھر وہ حدیثیں کیوں پڑھتا ہے اللہ یاری، اور شیعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سارے صحابہ جو مرتد ہو گئے تھے، ان 4 کے علاوہ کی حدیثیں نہ پڑھیں، وہ حدیثیں ضعیف ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، آپ کے اصول کے مطابق. پھر وہ اگر 4 کے علاوہ آپ مانتے ہیں تو یہ قرآن مجید تو کہتا ہے سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین. سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے شروعاتی دور میں کے سلۃ من الاولین، مومنین کی تعداد سلت تھی، یعنی گنتی سے زیادہ تھی. آپ کہتے ہیں 4 اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سلہ، یعنی کہ گنتی کرنے سے زیادہ لوگ تعداد تھی ان کی، بعد میں کم ہو جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے. پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یار حد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تو امت کہے تو کیا 4 آدمی صرف؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، صحابہ کو کہہ رہا ہے تم بہترین لوگ ہو، امت ہو. امت تو لشکر کو کہتے ہیں نا، بہت زیادہ تعداد کو امت کہا جاتا ہے. یہاں امت صرف یہ 4 بندے ہیں، امت کا لفظ 4 بندوں کے لیے کہا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حزب اللہ بھی کہا ہے قرآن مجید کے اندر، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لشکر ہیں، 4 بندوں کو آپ لشکر کہیں گے. پھر سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے اندر فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہوئے، شیطان کے دین میں داخل نہیں ہوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں. اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ فوجیں در فوج وہ اللہ کے دین میں آئے، یہ نہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے دین میں آئے، اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے. اور آپ پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین میں تھے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین کے اللہ کے دین میں داخل ہوئے. تم کہتے ہو آبا و اجداد کے دین میں داخل ہو گئے. اب ہم قرآن کی مانیں یا آپ کی بات کو مانیں میرے بھائی؟ یہ آپ کی یہ قرآن مجید کے آیت کے ساری کبیر خان، یہ آپ کی جو ہے نا یہ ساری باتیں قرآن کے خلاف ہیں. نالج ایوری تھنگ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بدہ کے مسئلے پر جواب نہ دیا. بدہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں سے 40 راتیں کر دی گئی تھی. 30 راتیں بتائی گئیں اور اس کے بعد 40 بج گئیں. یہ بات غلط ہے میرے بھائی، بدہ نہیں تھا. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا. قرآن مجید سن لیں آپ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا، دیکھیں 40 راتوں کا تھا. یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 51، لہذا بدہ نہیں ہے، شروع سے ہی 40 راتوں کا وعدہ تھا. یہ بات غلط ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ لیا، اس کے بعد پھر وہ 40 کر دی تو اللہ تعالیٰ کو بدہ ہوا. غلط بات ہے میرے بھائی. اور یہ میں اس وقت کے سوالات اور جوابات میں دے چکا ہوں، لیکن شاید آپ نے وہ اتوار کے سلسلے میں سوالات اور جوابات والا ویڈیو آپ نے سنا نہیں ہوگا، آپ اس کو سنیں. فضا چنگیزی بہن کہتی ہیں کہ اللہ یاری کا سامنا کرو، اصحاب کی بچی کھچی عزت بھی وہ اس کی بچاؤ. اصحاب کی عزت تو قرآن مجید میں ہے، اتنی بڑی عزت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے. کون ان کو جدا کر سکتا ہے؟ جن کے لیے رسول کہے کہ ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو کون جدا کر سکتا ہے؟ مانا کو وہ توڑ ہی کوئی نہیں سکتا. وہ جس کے ساتھ رسول بات کرے، جبریل کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سفر کیا اور بات کی، لیکن قرآن نہیں بنا. جبریل کے ساتھ بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ قرآن نہیں بنا. علی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہجرت کے موقع پر، اور ان کو کہا کہ بسترے پر سو جاؤ. علی کے ساتھ بھی بات ہوئی لیکن قرآن نہیں بنا. وہ ہجرت کے رات پر
ابو بکر کے ساتھ رسول کی بات ہوئی، ابو بکر کی سے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، لیکن ابو بکر کے ساتھ جو بات ہوئی وہ قرآن بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا سورۃ توبہ میں، لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبی، جب اپنے صحابی سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کلام کیا تو قرآن بنا، ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے بات کی قرآن نہ بنا، علی سے بات کی قرآن نہ بنا، ابو بکر سے بات کی ہجرت کی رات کو، جب ہجرت کے راستے میں آئے تو قرآن مجید وہ بنا غار کے اندر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے اندر اتار دیا۔ تو یہ شان جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دنیا کے اللہ جا رہے تو کیا پوری دنیا کے شیعہ بھی زور لگاؤ کچھ نہیں ہو سکتا بہن، اللہ نے ان کی عزت دی ہوئی ہے۔ یہ تو آپ عجیب جو ہے نا وہ بات ہے کہ اسکول میں جس کی ٹیچر کے شاگرد فیل ہو جائیں تو کیا وہ استاد کو لوگ یہ نہیں کہیں گے، اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے کہ یہ کس طرح کا استاد ہے جس کے سارے شاگرد فیل ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 1,20,000 صحابہ کرام میں سے آپ کہیں کہ 4 پاس ہو گئے، باقی سارے فیل ہو گئے، تو کیا یہ آپ ایسے استاد کی جو معلم الکتاب والحکمت تھے، جو آیا ہی لوگوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان میں رسول ایک بھیج دے جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف بھی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ان میں رسول بھیج دے جو ان کو پاک اور صاف کر دے، تو پاک صاف تو کیا نہیں، سوائے 4 کے سارے بے دین ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اسے گندا عقائد ہیں۔ شفقت پٹھان صاحب کہتے ہیں ابو بکر اور میوہ نام سے پنجاب میں لوگ پکڑے گئے ہیں جو لونڈے بازی کرتے تھے، یہ تربیت کی کمی ہے یا نام کا اثر ہے؟ شفقت پٹھان صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، علی اور حسین نام سے بھی لوگ ہیں جو جنہوں نے لونڈے بازی اور زنا کرتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ میر جعفر اور میر صادق جو ٹیپو سلطان سے جنہوں نے بغاوت کی تھی، یہ کون تھے؟ یہ شیعہ تھے، تو نام کیا تھا؟ صادق اور جعفر۔ تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، کوئی غلط نام رکھ کر اچھے نام رکھ کر غلط کام کرے تو ان بزرگوں کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اس طرح سے کوئی ابو بکر اور عمر نام رکھ کر غلط کام کرے تو ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا، جو غلط کام کرے گا اسی کا ہی قصور ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ وہ نام جو ہے نا وہ نام کا اثر ہوتا ہے، اگر نام کا اثر ہوگا تو ان کے اوپر کیوں نہیں اثر ہوا؟ میر جعفر اور میر صادق کے اوپر وہ باغی کیوں بنے مسلمانوں کے؟ انگریزوں کے ساتھ رہے اور مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کی، ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی۔ آج بھی بہت ساری رنڈیاں ہیں اور وہ اداکاریں ہیں جن کا نام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور بی بی فاطمہ تو زہرا کے نام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانسنگ کرتی ہیں اور متا کرواتی ہیں بازاروں میں بیٹھ کے، چکلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، نام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ہے نا کنیز فاطمہ اور اس طرح کے نام ہوتے ہیں، اور شکلوں میں بیٹھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ منا پاکیزہ نام ان کے پاکیزہ ہیں لیکن کام برے ہیں؟ تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اداکاروں کے نام حضرت علی کے نام پر اور ان کے پتہ نہیں کس طرح کا ہے، فضا علی اور پتہ نہیں کس طرح کے نام ہوتے ہیں ان کے، وہ آپ کو ملیں گے۔ اسماعیل کہتا ہے کہ تراویح سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی 3 دن پڑھی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آئے تو فرض نہیں ہے، یہ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، سنت غیر مقدہ ہے۔ عارف حسینی کہتا ہے کہ سنی فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دین اہل بیت کے بجائے صحابہ سے لیتے ہیں، دین اہل بیت سے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ جب پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تو ایران نے ہماری مدد کی تھی 1965 میں، 1971 میں جنگیں ہوئی نا انڈیا کے ساتھ، تو ایران اس وقت کہا تھا کون سی مدد کی تھی؟ کتنے فوجی آئے تھے اس کے؟
ہماری مدد کرنے کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ تو اب جب ایران کو ضرورت پڑی ہے تو پھر آپ کو یاد پڑ رہا ہے کہ ایران کی مدد کی جائے، پاکستان مدد کرے۔ پہلے انہوں نے کتنی مدد کی تھی ہماری۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین اہل بیت کے بجائے صحابہ سے لیتے ہیں۔ اہل بیت سے دین کیسے لیں؟ اہل بیت نے تو قرآن مجید بھی نہیں دیا، وہ تو صحابہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں تو قرآن مجید سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اب وہ تو اہل بیت والا قرآن آج تک نہیں ہے، وہ امام مہدی اہل بیت اپنے غار میں چھپا ہوا ہے ابھی تک۔ تو ہمیں بتاؤ کہ اہل بیت کو پکڑیں گے تو پھر آپ کو قرآن بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ قرآن تو یہ جو ہے نا یہ صحابہ کا دیا ہوا ہے، لہذا صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا، اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں سے روایتیں آپ لیں، جو بھی اللہ اور کے رسول کی بات کرے گا آپ کو سب کو ماننا پڑے گا، صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی، دونوں لے کر چلیں آپ۔ کسی کے ساتھ بھی دشمنی صحیح نہیں ہے۔ اسلامک نالج کہتا ہے کہ ویڈیو بنا کر اللہ یاری کا جواب دیں، کال کر کے سامنا کریں۔ یہ بھائی میں جواب دے چکا ہوں کہ وہ ویڈیو بنا کر جواب دینے میں لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ جھوٹ ہوگا تو پکڑا جائے گا عین ٹائم پر۔ یہ عین ٹائم پر ضروری نہیں ہے کہ جب وہ سوال کرے تو انسان کے علم میں بھی اس وقت ہو۔ ہر انسان بھول چوک ہوتی ہے، حافظے کی کمزوری ہر ایک میں ہے، نشان تو ہر ایک انسان میں ہے، تو وہ پوری علمی باتیں نہیں ہوتی۔ کھل کر جب آپ بات کریں گے تو علمی بات پوری نہیں ہوگی، لیکن ویڈیو بنا کر آپ دیں گے تو اس بندے کے پاس کافی ٹائم ہوگا، وہ کتابیں ڈھونڈ کر آپ کو دلیل دے دے گا۔ تو یہ وہ مقابلہ ہوتا ہے، علمی مقابلہ ویڈیو سے ہوگا یا کتاب لکھ کر جواب دیا جائے، وہ علمی ہوتا ہے۔ اور دو بدو سامنے بیٹھ کر جو جواب دیا جائے گا اس میں حافظے کا امتحان ہوتا ہے، علم کا کم، علم نہیں حافظے کا امتحان ہوتا ہے وہاں پر۔ یونک چینک کہتا ہے کہ تفسیر اتقان میں کہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ سورۃ احزاب میں 200 آیاتیں، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قرآن پاک میں 1,00,000 آیاتیں۔ یہ قرآن مجید کے خلاف باتیں ہیں بھائی، ایسی روایتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن مجید کی ہم نے حفاظت کی ہے۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ لہذا کچھ باتیں ہیں جو سنی کتابوں میں ہیں لیکن وہ تحریف کے بارے میں نہیں آتی، وہ آتی ہے منسوخیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں بھلا دیں، منسوخ کر دیا، اور یہ منسوخ ہونا اور بات ہے، تحریف ہونا اور بات ہے۔ سنی تحریف کے قائل نہیں ہے، سنی جو ہے وہ جو ہے نا منسوخیت کے قائل ہیں کہ وہ منسوخ ہے۔ منسوخ اللہ کرتا ہے خود، اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اور تحریف انسان کرتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ شیعہ کہتے ہیں یہ تحریف شدہ ہیں کہ صحابہ نے یہ نکالی ہیں، اور سنی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی ہیں۔ بہت ساری آیتیں قرآن مجید سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تھی۔ قرآن مجید خود کہتا ہے ما ننسخ من آیت اور ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ قرآن مجید کی باتیں جو ہم بھلا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، یا ہم منسوخ کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے منسوخ کرنا، اور تحریف انسان کا کام ہے، وہ گناہ ہے۔ منسوخ کرنا اللہ کا کام ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو چاہے کرے، لیکن انسان اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ تو سنیں آپ غور سے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، سنی منسوخیت کے قائل ہیں، ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کی آج بھی کتابیں ہیں موجود، کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں، ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید کے یہ آیت اس طرح سے تھی اور یہ اس طرح سے ہوئی ہے۔ آج کی کتابیں، آج کی آپ کتابیں دکھائیں کسی سنی عالم کی جو آج وہ کہہ رہا ہوگا قرآن مجید تحریف شدہ ہے، آپ دکھائیں مجھے۔ لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آج کی کتابیں بھی جو چل رہی ہیں، چھپائی جا رہی ہیں کہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ ناز فاطمہ بہن کہتی ہیں آپ کو جلد جواب مل جائے گا آپ کے چیلنجوں کا، میں انتظار میں ہوں بہن۔ یونک چینل کہتا ہے کہ شبلی نعمان نے کہتا ہے کہ نبی کے وفات کے وقت مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا،
ہم شبلی نعمانی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ قرآن مجید افواجا کہتا ہے، افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین میں آئے تھے، آبا و اجداد کے دین میں نہیں تھے۔ صورت اذا جاء نصر اللہ میں ہے۔ حزب اللہ کہتا ہے اللہ، کنتم خیر امت، امت کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے۔ صورت آل عمران آیت نمبر 110 میں ہے، امت کا لفظ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ 4 آدمی صرف امت میں آئیں گے کیا؟ حزب اللہ لشکر، 4 بندوں کو لشکر کہو گے؟ اگر 4 بندوں کو لشکر کہتے ہو نا تو یہ بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو کہے کہ اکثرت سلت من الاولین، صورت واقعہ کہ مومنین زیادہ تعداد میں تھے، سلت گنتی سے زیادہ تھے، اور تم کہتے ہو وہ 4 تھے، اور وہ منافقین بہت زیادہ تھے۔ تو ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ جو بندہ بھی قرآن کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف بات کرے گا، ہم نے نہیں ماننا اس کو۔ منافقین تو بہت تھوڑے سے تھے۔ ریاض احمد کہتا ہے کہ بی بی عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے نبی نے فرمایا تھا یہاں سے دجال کا سنگ نکلا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ کا گھر کی طرف نہیں کہا میرے بھائی، وہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ مشرق سے اشارہ کیا، تو عائشہ صدیقہ کا گھر بھی مشرق کی طرف تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ شاید جو ہے عائشہ صدیقہ، اگر عائشہ صدیقہ سے دجال کا سنگ نکلے گا گھر سے تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ عائشہ صدیقہ کے گھر میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں تو وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شیعہ سنی کتابوں میں دونوں میں لکھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، رسول اللہ جس گھر میں ہے عائشہ صدیقہ کا گھر، یہ تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ مشرق کی طرف اشارہ کیا، لیکن عائشہ صدیقہ کا گھر تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ دجال کیسے نکلے گا؟ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر دفن ہے۔ اگر عائشہ صدیقہ کا گھر دجال کا سنگ ہوتا تو حضرت حسن کوشش نہ کرتے کہ میں بھی یہاں پر دفن ہوں عائشہ صدیقہ کے گھر میں۔ حضرت حسن نے بھی بڑی کوشش کی لیکن ان کو جگہ نہ مل سکی، حالات نے ساتھ نہیں دیا، یہاں رب کی رضا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ پھر اپنی بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ، اماں کے ساتھ، خاتون جنت کے ساتھ جنت البقیع میں ہے۔ اگر وہ بی بی عائشہ صدیقہ غلط ہوتی تو قرآن مجید کہتا ہے سورۃ ممتحنۃ آیت نمبر 10 ہے میرے بھائی، ولا تمسکوا باسم الکوافر، کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو۔ اگر اس طرح سے عائشہ صدیقہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے طلاق دے دو، تو طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دی؟ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ سورۃ ممتحنۃ آیت نمبر 10 ہے کہ کافر عورتوں کو اپنے پاس نکاح میں نہ روکے رکھو۔ اگر کافر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکے رکھا؟ ممتاز علی صاحب کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان بیان کریں تو آپ پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ بالکل بات صحیح ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنی چاہیے۔ امام حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی ہم جوتیے کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے۔ جو ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ منافق ہے، لیکن جو صحابہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ بھی منافق ہے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ جو بھی اہل بیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ اور صحابہ نے بڑی ان کے ساتھ محبتیں کی ہیں۔ ابو بکر باہر نکلتے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اس کو اٹھا کے کندھے پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے نہیں۔ اتنے میں وہ حضرت علی بھی آئے اور وہ ہنستے آئے۔ صحابہ اور اہل بیت میں تو بڑی محبتیں تھی بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حسین کہتے ہیں کہ آپ اتر جائیے کیونکہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے، آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے مائنڈ نہیں کیا بلکہ ان کو گھر لے گئے اور ان کو یہی کہتے رہے، منتیں کرتے رہے آپ ہمارے گھر میں آیا کریں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یمن سے کپڑے کچھ آئے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے صحابہ میں، لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کپڑے مناسب نہیں ہیں حسنین کریمین کے لیے، تو اسپیشلی بندہ بھیجا، آرڈر بھیجا یمن کی طرف، گورنر کو کہا کہ اسپیشل اور خاص قسم کے جوڑے بھیج دو۔ وہ جب جوڑے آئے تو حضرت عمر نے حسنین کریمین کو دیے
اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اب میں بہت خوش ہوا ہوں۔ یہ سوائق المحرقہ، سوائے المحرقہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں جنازے کی نماز کی طرف پر، اور ادھر سے امام حسین بھی ملے، تو انہوں نے دیکھا امام حسین کی پاؤں پر مٹی ہے، اپنے رومال سے ان کو صاف کیا۔ یہ کتنی عزت صحابہ دیتے تھے اہل بیت کو، اور تم ان دونوں کو لڑا رہے ہو تاکہ پیسے کمائیں تمہارے ذاکرین۔ ان کے تو درمیان میں محبت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے پہلے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالتی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ تو بھائی بھائی تھے، محبتیں تھیں ان کی۔ حضرت حسین کی جب شادی ہوئی ہے تو 3 دن تو اعلان کیا حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں، شادی کی وجہ سے چھٹی کے اعلانات کیے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت حسین کو جو بیوی ہے یزدگرد، جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو کس نے گفٹیڈ کیا تھا؟ جو جس سے زین العابدین پیدا ہوئے، یہ حضرت عمر نے گفٹ کی تھی نا، حضرت عمر نے گفٹ کی تھی۔ ایران کو کس نے فتح کیا؟ تو ایران کی جو شہر بانو، بی بی شہر بانو یہ اور قاضی بانو، یہ بہنیں آئیں تو حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو نہیں دی، اپنے بھتیجوں کو نہیں دی، ابو بکر کے بیٹوں بھتیجوں کو نہیں دی، خود شادی نہیں کی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کے اوپر شہر بانو بی بی کو حضرت حسین کے حوالے کیا، جسے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ نہیں مانتا کوئی نہ مانے، لیکن یہ کس نے دیا؟ یزدگرد جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شہربانوں کو گفٹ کس نے کیا؟ امام حسین کو۔ وہ عمر ہے، کوئی احسان نہیں مانتا تو نہ مانے آپ، وہ تو بڑی محبتیں کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔